الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، قد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج الحمدللہ جامع العلوم آن لائن اکیڈمی بھاول نگر پاکستان کے اہتمام دورہ حدیث درجہ عالمیہ کی پہلی آن لائن کلاس کی بخاری شریف اختتام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 8000 احادیث پر مشتمل ہے۔ 16 سال کی محنت کے ساتھ تصنیف فرمائی ہے۔ اگر تکرار ختم کیا جائے تو اس کی 4000 احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ابتدا مکہ شریف میں شروع فرمائی تھی اور اس کے عنوانات اور تراجم الابواب مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے تھے، اور 16 سال میں عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی سفر فرماتے تھے اس کتاب کو مرتب فرماتے رہتے تھے۔ اللہ نے اس کتاب کو ان کی زندگی میں ہی مقبولیت عطا فرمائی اور 90,000 انسانوں نے براہ راست ان سے یہ کتاب پڑھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا باب الوحی سے کی ہے اور اس کا اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے۔ وحی بھی سب سے پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید کی آیا کرتی ہے، چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے: وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہم نے ان کو یہی وحی کی کہ میرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو۔ لہذا ابتدا بھی گویا کہ توحید سے ہے اور انتہا بھی توحید سے۔ ابتدا اور انتہا کو امام بخاری نے آپس میں اس کا جوڑ ملایا ہے۔ درمیان میں اعمال کا ذکر ہے، پھر ایمان ہے باب الوحی کے بعد، اس لیے کہ سب سے پہلی اول و خیر نزل من السماء والوحی، سب سے پہلی جو خیر آسمان سے نازل ہوتی وحی ہے،
اور سب سے پہلے انسان پر جو چیز، انسان اور جنات پر جو چیز واجب ہوتی وہ ایمان ہے، اس لیے وحی کے بعد ایمان لائے اور ایمان کے بعد پھر اعمال۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی ہے۔ باب الوحی کے بعد انما الاعمال بالنیات والی حدیث لائے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، عامل کی نیت پر ہے، کس نیت سے اس عمل کو کرتا ہے۔ اس عمل کی قیمت اس کی نیت پر ہے، جتنی اعلیٰ نیت ہوگی اتنا اس کا چھوٹا سا عمل بھی بہت اعلیٰ ہوگا، اور اگر اس کی نیت فاسد ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی حقارت ہیں اور بے وزن ہیں۔ اور آخری جو باب لا رہے ہیں وہ وزن اعمال کا ہے، کیونکہ انسان جب بھی کسی کام کی ابتدا کرتا ہے سب سے پہلے نیت اور ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے اسباب مہیا کرتا ہے، پھر اس کام کو کرتا ہے، اور اس کام کرنے کے بعد اس عمل کو کرتا ہے، اور پھر وہ عمل کرنے کے بعد صحیفے اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر چلتے چلاتے قبر میں جاتا ہے، پھر وہاں سوال جواب ہوتے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کر پھر میدان محشر میں انسان جائے گا، پھر میدان محشر میں پہلے حساب کتاب ہوگا اور آخر میں جا کر اعمال کا وزن ہوگا۔ اب ابتدا انسان دنیا میں اس کی گویا کی ابتدا ہوتی ہے چیز کی نیت سے، اور یہ چلتے چلتے اس طویل وقت گزارنے کے بعد وزن اعمال پر پہنچتا ہے، اور بس وہ آخری عمل، بس آخرت میں آخری جو کام ہوگا وزن اعمال کا ہوگا۔ اس کے بعد فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی، ایک جماعت دوسر میں چلے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے جو انسان جہاں سے کسی بھی عمل کی ابتدا کرتا ہے نیت کے ساتھ، اس کو شروع کرتے کراتے پھر وزن اعمال پر لا کر امام بخاری نے کتاب کو اپنی مکمل کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو روایت لائے ہیں امام بخاری وزن اعمال کی دلیل کے طور پر کہ اعمال کا وزن ہوگا، اس کے لیے تصویب والی روایت لائے ہیں۔ اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ وزن اعمال پر تو اور بھی بہت سی احادیث آ سکتی تھی، لیکن امام بخاری تصویب والی حدیث لا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ گویا کہ ایک حدیث شریف کی مجلس ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے یا حدیث کی مجلس ہے، رسول اللہ کے اقوال اور آپ کے افعال کی مجالس ہے۔ اس مجلس کے اختتام تسبیح پر ہو رہا ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھے اور مجلس ختم ہو تو اس وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس مجلس میں جتنی لغزشیں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، اور جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس انسان کے لکھ دی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ ایک مجلس استاد اور طالب علم کی ہوتی ہے جو پورے سال وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پڑھتا ہے، اور پھر جب مجلس کا اختتام ہو رہا ہے وہاں پر تسبیح والی روایت لا کر ان تمام مجلس کے جو سال بھر کی جو کمی بیشیاں ہیں وہ معافی ہو جاتی ہے، اور جو اس میں نیکی ہے وہ اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا ہے وزن اعمال کا، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو آخرت کے معاملات میں عقل کو استعمال کرتے ہیں یا دین میں عقل کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے عقلیات کا، لیکن بڑے بڑے عقلاء جو ہے خصوصاً فلاسفہ یونان کوئی منزل پر نہیں پہنچ سکا۔ سب یہاں تک کہ امبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بھی بہت سے فلاسفہ نے پایا اور ان کے معجزات کو بھی دیکھا، لیکن ہر جگہ اپنی عقل کو اڑایا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں گرے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ان کی عقل ان کو منزل تک نہ پہنچا سکی۔ اصل میں عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے، اور آنکھ اس وقت دیکھتی ہے جب روشنی ہو، اگر روشنی نہ ہو تو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔
اس طرح عقل انسانی اس وقت صحیح کام کرتی جب شریعت کی روشنی، اس لیے پیغمبر سلام کی ذات کو سراج منیرہ قرار دیا ہے کہ سورج ہے، چمکتا ہوا سورج، سورج ہے اور ایسا سورج جو چمک رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بادل وادل نہیں ہے، سورج پر کبھی بادل بھی آج سراج منیرہ، ہمارا پیغمبر ایک ایسا سورج ہے جو چمک رہا ہے، بالکل چمکدار دین ہے، واضح دین ہے، جس کے حقائق اور معارف بالکل واضح نظر آتے ہیں، انسان ذرا توجہ کرے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ امام بخاری ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں، خاص طور ایک معتزلہ فرقہ کے زمانے میں گزرا اور اس زمانے میں بھی ہے۔ ہمارے استاد ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعۃ العلوم الاسلامی بنور ٹاؤن میں شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان تھے، فرمایا کرتے تھے ہر فرقے کے لوگ آج ہیں، اگرچہ وہ نام نہیں، آج بھی عقل لڑانے والے بہت ہیں کہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی، یا آپ کی عقل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کے لیے لائق نہیں ہے، تو آپ اپنی عقل کو جو ہے نا وہ تہمت دے، نہ کہ شریعت کو تہمت دے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی جانور جو ہے وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ انسان کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ کیسی اتنی تیز گاڑی میں بھاگ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک اگر وہ جانور کہ یار یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا جو تم کر رہے ہو، یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں گے بھائی یہ تو سیدھی سادھی بات ہے، تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بالکل اسی طرح شریعت مطہرہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آتے ہیں وہ بالکل انبیاء السلام سمجھ اور عقل میں بالکل واضح ہوتی ہے، لیکن لوگ جو اپنی عقل کو لڑا کر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہے۔ تو یہ جو معتزلہ فرقہ تھا اور اس کے اور بھی ماننے والے یا ان جیسے لوگ کہ وہ اس بات کا انکار ہی کرتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، کہتے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے وزن کرنے کی، اللہ تعالیٰ تو پتا ہے یہ اچھا کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے تول لگائیں گے قیامت کے دن۔ موازین میزان کی جمع ہے، اور میزان کے معنی ترازو، جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں اس کی آنکھ ہوتی ہے، جس کی سوئی کے جناب وہ دائیں بائیں اس کو لے کر جاتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے دائیں پلڑا جھکا یا بائیں یا بالکل درمیان میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فرمایا کہ وزن جو ہے قیامت کے دن یہ حق ہے، ہو کر رہے گا وزن۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے وزن زیادہ ہوگا، رجحان نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ اپنی مرضی کے عیش میں ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا وزن یا اعمال کا وزن کم ہوگا وہ فرمایا کہ حاویہ میں ہوگا، اور حاویہ کے ما ادراک ما ہی نار الحاویہ، گرم آگ۔ تو ایک ان لوگوں پر امام بخاری نے رد کیا ہے تو وزن اعمال کے قائل ہیں۔ دوسرے امام بخاری بتلا رہے ہیں کہ انسان جو تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی، یہ انسان کا اپنا عمل ہے، یہ تولا جائے، لیکن قرآن مجید کو نہیں تولا جائے، جو قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے اللہ کا کلام، اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، وہ نہیں تولا جائے گا، بلکہ تولا کیا جائے گا، انسان کی تلاوت تولی جائے گی، کیونکہ پیچھے قرآن مجید کا تذکرہ آ رہا ہے پچھلے باب میں، تلاوت تولی جائے گی لیکن وہ نہیں تولا جائے گا، قرآن مجید نہیں تولا جائے گا۔ جس طرح اعمال تولے جائے گا ایمان نہیں تولا جائے گا، ایمان کو نہیں تولا جائے گا کہ انسان کا ایمان بھی اس میں رکھتے ہیں، اس میں اس لیے کہ مقابلہ چاہیے، یعنی عمل تو اچھے برے ہیں تو ایمان کو غالباً تو کفر ہے، ایسا نہیں کہ ایک طرف کفر ایک طرف ایمان ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ زیادہ اسی طریقے پر تو تولا جائے گا، وہ اعمال تولے جائیں گے اور اقوال تولے جائیں گے انسان جو زبان سے، کیونکہ زبان سے جو انسان کہتا سنتا ہے یہ بھی انسان کا عمل، ان میں تلاوت بھی ہے۔ اور تیسرے امام بخاری وہ توجہ کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں پہلی حدیث بھی نصیحت کے طور پر لائے اور آخری باب بھی نصیحت کے طور پر لائے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی باب الوحی میں لا کر یہ کہا ہے کہ پڑھنے والوں، پڑھانے والوں اور عمل کرنے والوں اپنی نیتوں کو درست کرو۔
اور استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس میں اگرچہ اس کے دو حصے ہیں کہ اچھی نیت کرنے والے کو جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کو اللہ رسول کے لیے ہجرت شمار ہوگی، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت ادھر شمار ہوگی۔ وہاں پر اللہ رسول والا جو جز ہے وہ امام بخاری نے پہلی حدیث میں بیان نہیں کیا شروع کتاب میں، اگرچہ بعد میں 6-7 مقام پر اس حدیث کو مکمل لائے ہیں۔ اور استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اچھی نیت نہیں کر سکتے کسی عمل میں تو بری نیت بھی نہ کرو، تمہارے اندر جو ہے نا کوئی غش اور تمہارے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کام میں کہ تم اس لیے کام کرو کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کوئی ضرر پہنچانا ہے یا بدنیتی پر مبنی ہے۔ کہا کہ کم از کم یہ کام تم نہ کرو، اگر بھلی نیت نہیں کر سکتے تو بری نیت نہ کرو۔ اس لیے امام بخاری اس حصے کو لائے ہیں جس میں بری نیت کا بیان ہے۔ تو پہلی حدیث بھی امام بخاری بطور نصیحت کے لائے اور یہ آخری باب بھی بطور نصیحت کے لائے ہیں۔ یہ بھی کل میرے آپ کے اعمال کا فضل ہوگا، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ آیا ہمارے اس عمل کا کوئی وزن نکلے گا یا نہیں، اور اس کا مدار انسان کی نیت پر ہے کہ وہ نیت کیا کرتا ہے، اس کی کیا نیت اس عمل کے کرنے میں۔ اگر اس کی نیت اعلیٰ ہے چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہے، اور اگر اس کی نیت اعلیٰ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب وزن اعمال کا باب بندہ ہے کہ ہر آدمی اس بات کی فکر کرے اس کے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا، ترازو ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا ترازو ہوگا جس کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان سما سکتے، ایک پلڑا ایسا ہوگا۔ دایاں پلڑا عرش کے دائیں طرف ہوگا اور بایاں پلڑا عرش کے بائیں طرف ہوگا، اور جبریل صاحب السلام اس کے عمود کو جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور ان کی نظر جو ہے وہ سوئی پر ہوگی جو دائیں بائیں جھکے گی، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جنات کو اور ان سب کو لے کر حاضر ہوں۔ ان کا کام ہوگا جنات اور ان کو لے کر حاضر ہوں، پیش کریں دربار میں۔ بعض روایات میں کہ آدم صلی اللہ علیہ السلام کو بلایا جائے کہ آپ آئیں یہاں پر اور دیکھیں آپ کی اولاد کا وزن ہو رہا ہے۔ یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا، پہلے حساب کتاب ہوگا اس کے بعد یہ وزن ہوگا، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوسری دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اب وزن کن کا ہوگا اور کن کا نہیں ہوگا؟ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور اس امت کے 70,000 وہ انسان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ یا وہ لوگ کہ تو جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور برائیاں کوئی نہیں ہیں، تو وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ اس طرح ان کفار کا بھی وزن نہیں ہوگا اعمال کا کہ جنہوں کے پاس کفر ہی کفر اور برائی برائی ہے، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ان کفار کو۔ اب کون رہ جائیں گے؟ اب متقین رہ جائیں، تقوی والے لوگ جن کے صغائر ہیں کبائر نہیں اور نیکیاں ہیں، تو جب ان کا نیکیوں پڑھنے میں رکھی جائیں گی اور تھوڑے بہت صغائر وہ اللہ تعالیٰ ویسی معاف فرما دے اور ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کفار آئیں گے، جن کفار نے کچھ نیکیاں کی جیسے صلہ رحمی کی ہے، خدمت کی ہے، کسی مخلوق کو کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، کوئی بھی یعنی مخلوق کی نسبت سے کوئی ان کی نیکیاں ہیں، والدین کی خدمت کی ہے مطلب، تو ان کا اعمال کا وزن ہوگا۔ لیکن جب کفر ایک طرف رکھا جائے گا ان کے نیکیوں کے مقابلے پر جو نیکیاں دنیاوی اعتبار سے ہے، تو وہ کفر کا پلڑا نیچے جھک جائے گا اور ان کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ البتہ اتنا ہوگا کہ جو کچھ نیکیاں کرنے والے جو کافر ہوگا اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اس کا عذاب کم ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کافر ظالم کافر ہوگا اس کا عذاب زیادہ ہوگا، جو عادل کافر ہوگا اس کا عذاب کم ہوگا۔ اب تیسرا طبقہ مخلطین کا ہے۔ مخلطین
کہ جنہوں نے نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں، ان کے نیکیوں کے پردے میں نیکی رکھی جائے گی اور برائی کے پردے میں برائی رکھی جائے گی. تو اگر نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر برائی کا پردہ تو ذرا بھی جھکے گا، ذرا بھی، یعنی رتی بھر بھی اگر نیکی کا پردہ جھک گیا تو جنتی، اور رتی بھر بھی اگر برائی کا پردہ جھک گیا تو جہنم. اور اگر بالکل بیچ میں سوئی رہی، یعنی نیکیاں برائیاں بالکل برابر رہی، ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو آراف کہتے ہیں، اس آراف پر پہنچا دیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اعمال کا وزن ہوگا، بالکل نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اور وہ ڈرے گا میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اتنے میں ایک تھیلی آ کر نیکیوں کے پردے میں گرے گی اور اعلان ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیج دو. کہے گا اللہ میاں یہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا یہ لب بھر مٹی ہے جو تو نے مسلمان بھائی کی قبر پر پھینکی تھی. یہ وہ مٹی ہے لب بھر جو مسلمان بھائی کی قبر پر تو نے پھینکی تھی. حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی وہ ہٹا دی. جب وہ ہٹا دیا آسمان کے تو دیکھا کتنا بڑا پڑ رہا ہے، بے ہوش ہو گئے. اتنا بڑا میزان دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ داؤد کیا ہوا؟ اللہ اس پڑھنے کو کون نیکی سے بھرے گا؟ اتنی نیکیاں کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں تو ایک کھجور جو میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے دی ہوتی ہے، اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں وہ میزان کے پورے پڑے کو بھر دے. اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا. ایک کھجور دیتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے، انما الاعمال بالنیات والی بات آ گئی، اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں. چنانچہ اسی بخاری شریف میں روایت پہلے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کوئی کھجور ان کے رستے میں دیتا ہے تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتے ہیں، جس سے صدقے کی اہمیت دیکھیں آپ. اس کو پالتے ہیں جب وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے، اور فرمایا ایسے پالتے ہیں جس طرح تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو یا گھوڑے کو بچے کو پالتے ہو. جب احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس انسان کے نام عمل میں درج فرما دیتے ہیں. اندازہ کیجیے یہ ایک کھجور. اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ دیکھو آگ سے بچو ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر بچو. اس لیے قیامت کے دن یعنی انسان قبر میں سب سے پہلے کس بات کی تمنا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک بنتا. نیکی کا بیان بعد میں، پہلے صدقے کا بیان. یہ مخلطین ہوں گے جن کے نیکیاں بھی ہوں گی برائیاں بھی ہوں گی. اس کے بعد اب وزن کس کا ہوگا؟ اس میں 3 قول ہیں اور تینوں ہی اپنی جگہ درست ہیں. ایک قول یہ ہوگا اعمال کا وزن ہوگا، جو نماز روزہ کرتے ہیں ان کی شکل بنا دی جائے گی. نیکیوں کی اچھی شکل ہوگی، برائیوں کی بری شکل ہوگی، وہ تو لیں گے. عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کی شکلیں بنا دی جائیں گی، ان کا تول ہوگا. اور دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیفے تولے جائیں گے، جس پر صحیفے لکھے جاتے ہیں ہماری نیکیاں، وہ تولی جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کے 99 دفتر جو ہے برائیوں کا ہو گیا، رجسٹر، وہ جو کاپیاں ہوں گی 99 کاپیاں ہوں گی جس میں برائیاں لکھی ہوں، اور ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی جس پر نیکی لکھی. جو پرچی ڈالی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور 99 جو کاپیاں تھیں اور نوٹ بکس تھیں، صحیفے تھے برائیوں کے، اوپر ہو جائیں گے، جنتی ہونے کا اعلان ہو جائے گا. وہ پوچھے گا اللہ یہ چھوٹی سی نیکی کیا ہے؟
فرمایا کہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. مانے کا یہ وہ کلمہ تھا جو موت کے وقت اس نے پڑھا تھا. مانے کا یہ کلمہ تھا جو ایمان کے لیے اس نے پڑھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا قبول ہوا. اللہ فرمایا جس میں میرا نام ہے اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہے. اس معلوم ہوتا ہے کہ صحیفے تولے جائیں. اور ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ خود عمل کرنے والا تولا جائے. چنانچہ ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن مسعود کا جو ایک پاؤں ہے وہ جب میزان میں رکھا جائے گا تو ایک پاؤں کا وزن اور پار سے زیادہ ہو جائے گا. بہرحال تینوں کے بارے میں چنانچہ محدثین نے کہا کہ تینوں کام ہو، صحیفے بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اور خود عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، جس طرح بھی وہ چاہیں گے اس کو کام کو کریں گے. تو فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے تول لگائیں گے. موازین میزان کی جمع ہے، یہاں یہ جمع عظمت کے لیے لائے. کہتا ہم کہتے ہیں، بادشاہ کہتا ہم کہتے ہوتا تو ایک یہ میزان عظمت کے لیے. قسط مفرد ہے، یہ موازین کی صفت ہے، کیونکہ مصدر ہے تو مصدر صفت بن جاتا ہے مفرد. یا زمات القسط بھی قیامت کے دن ہم انصاف کے طور صاف آئے کہ انصاف کے طور لگے، اس میں اس کی تعین بھی ہوگی. تو کیا جائے گا اللہ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال. دیکھو اعمال تو لے جائیں گے. امام بخاری کے نظر یہ کہ اعمال تو لے جائیں گے، جیسے عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ، اور اقوال بھی تو لے جائیں گے. یعنی قول بھی ہمارا عمل ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں، یہ بولنے والی اچھائی برائی اس کا بھی وہ ہوگا. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبان کے بارے میں فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا زبان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی باتوں پر؟ تو فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پوچھا تھا کہ میں سکلت کا یا معاذ تو یہ تیری مانا جہنمیوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جائے. یاد رکھو بہت خطرناک فتنہ ہے زبان کا. اس لیے کہتے ہیں البلاء موکل بنطق، بلائیں جو ہے نا وہ زبان نہیں ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زبان سے یوں بات کی اور عذاب نازل ہوا اور مصیبت نازل ہوئی. اس لیے دعوی سے بہت بچے، دعوے سے بہت خطرناک بات ہے. تو اقوال کا بھی وزن ہوگا. اقوال میں انسان کی تلاوت بھی، یہ بولنا بھی سب کا وزن. اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی ایسا لفظ جو موضوع سے متعلق ہوتا ہے قرآن مجید میں آ جائے تو اس کی تفسیر کر دیتے ہیں. وزنوا بالقسطاس المستقیم، فرمایا کہ بالقسطاس المستقیم، کہا کہ انصاف کے تول کے ساتھ وزن کیا کرو. کہا کہ قال القسطاس العدل بالرومیہ، کہا کہ قسطاس جو لفظ ہے یہ قسطاس یہ عدل کو کہتے ہیں. رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں، وائس کو کہتے ہیں القسطاس رومی زبان. اچھا اب یہ امام بخاری نے نئی بحث جہاں چھیڑ دی کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہے یا نہیں. اگرچہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور زبان کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ لسان عربی فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے ان الفاظ کو ہر زبان کا وہ لفظ ہے جو اس کا آسان خوبصورت لفظ تھا، اس کو قرآن مجید میں لا کر عربی میں ایسے جڑ دیا ہے کہ وہ عرب کے حساب بن گیا. اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب بھی اس پر لکھی ہے، اور الاتقان ان کی بھی مشہور کتاب ہے علوم القرآن میں. اس میں بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں مختلف زبانوں کے استعمال ہوئے ہیں. اور ایک ابو میسرہ تابعی بہت بڑے ہیں، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید علوم الاولین والآخرین کا جامع ہے، اس لیے اللہ تعالی نے تمام زبانوں کی تھوڑی تھوڑی نمائندگی بھی اس میں دی. اور زبان جیسے اسماعیل، ابراہیم، یہ دوسری زبانوں کے عبرانی زبان، سریانی زبان، اور اس طرح رومی زبان، دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہے وہ قرآن مجید نے اس کو اپنے اندر دمج کیا ہے، اپنے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ اس کا حصہ بن گیا.
ان کا حسن بڑھ گیا. تو لہذا یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کے استعمال ہونا عربیت اور اس قرآن کی فصاحت بلاغت کے خلاف نہیں، کیونکہ غالب تو عربی ہے، لیکن اس یہ ایسی جیسے سونے کی کا زیور ہو اور اس میں موتی بھی جڑ دیے جاتے، تو اس سے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اسی زیور کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اس کے اندر جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے. اسی طریقے ورزی ہے. تو یہ رومی زبان کا عدل جو ہے، عدل کہتے ہیں، قسطاس عدل کہتے ہیں رومی زبان. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قسط اور مقسط میں فرق بیان کر رہے ہیں. قسط ثلاثی مجرد ہے، یہ ویسے بعض کئی ازداد میں سے قسط میں نے انصاف بھی، قسط میں نے ظلم بھی قربان نے کہا ہے، اور مقسط کا معنی انصاف ہے. بعض علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں قسط جو ہوتا ہے قاف کے فتح کے ساتھ قسط، اس کا معنی ظلم ہے، اور قسط کا معنی انصاف ہے. کہتا ہے القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے. یہ مقسط کا مصدر نہیں ہے، بلکہ مقسط کا مصدر اقساط ہے. اقساط کا مصدر جو اقساط قسط سے بنا ہے، یعنی مصدر المصدر ہے. یہ امام بخاری عربی کی فصاحت کو بیان کر رہے کہ عربی زبان کیسی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس لیے حضرت شیخ زکریا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان اتنی فصیح ہے کہ سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر کوئی کمان نہیں رکھتا. جتنی بھی پوری زندگی اس پر لگا دے، لیکن وہ اس عربیت پر پوری کامل دسترس حاصل نہیں کر سکتا سوائے نبی کی ذات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان نے فرمایا احب العرب الثلاث، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، لانی عربیت کو کہ میں عربی ہوں، القرآن عربی، قرآن عربی ہے، ولسان جنت عربی، جنت کی زبان عربی. اللہ تعالیٰ کی زبان ہے تو اس کے اندر شان بھی ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ویسے زبان میں شان ہے. باقی تو جتنی زبانیں میں آپ بول رہے ہیں یہ سب غیر ملکی زبان ہے. آسٹریلیا میں رہنے والے انگریزی بولے، فرانس میں فرانسیسی بولے، رہنے والے پاکستان کے تو ان کی اصل زبان تو یہاں والی ہوگی، لیکن وہاں ماحول میں بول رہے ہیں. اس اللہ فرمایا یہ نشانیاں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، لیکن قبر کے دروازے پر ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، بات عربی شروع ہو جائے، من ربک وما دینک من حاضر رجل. تو کہتے ہیں مقسط ہے، مقسط کا معنی عادل ہے، یعنی اسی قسط سے جب باب افعال میں جاتا ہے تو عدل کے معنی میں آتا ہے. اما القاسط، لیکن قسط سے اگر برائے قاسط والجائر تو وہ ظالم ہے. اب مادہ ایک ہی ہے لیکن اباب بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. اب القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے قیامت کے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا. بڑا مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف جو ہے اس کے دربار میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تھا. تو اس نے پوچھا تھا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما تقول فی، میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ستن عادل، ستن عادل. تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ حجاج کی تعریف کر دی، یہ تو انصاف پسند اور عادل ہے. لیکن یہ حجاج بن یوسف بڑا لغوی بھی تھا. اس نے کہا کہ تم نے نہیں سنا نہیں مجھے کیا کہا؟ کہتے آپ کی تعریف کی. کہا نہیں، مجھے کہا کہ تو ظالم ہے، کافر ہے. کیسے؟ تو نہ فکان جہنم حطبا، قاسط جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہو گیا، یعنی ظالم لوگ. اور یہاں عادل سے مراد کافر ہے. اما الذین کفروا، کافر لوگ ہیں بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر بتوں کو بناتے. تو وہاں یہ عادل یہاں سے لیا. پھر سعید جبیر سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں یہی کہتا ہوں تجھے. بعد میں ان کو شہید کر دیا، اور یہ آخری شہادت تھی. انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے بعد اللہ تجھے کسی پر مسلط نہیں کرے گی. حجاج بن یوسف اس کے بعد بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور پھر اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا. اس کے جانے پر اس زمانے میں تابعین اور بزرگوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ ظالم دنیا سے چلا گیا.
اب اس کے بعد امام بخاری حدیث شروع کرتا ہے. حدثنا احمد بن اشکاب. احمد بن اشکاب امام بخاری کا آخری استاد مصر ہے، اس لیے امام بخاری آخری استاد سے روایت آخری لا رہے ہیں. انم فضیل المات القاقا نبی زرع، ابی زرع البجلی، ابی زرع البجلی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کو لا رہے ہیں، یا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں. دو ابو زرع، ایک ابو زرع راضی ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہے، ایک ابو زرع بجلی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابہ میں سے ہیں جو صفہ کے مدرسے کے اندر مقیم تھے، اور ان کے ساتھ دیگر 80 طالب علم تھے. صفہ کا مدرسہ پیغمبر السلام نے مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ قائم کر دیا تھا. جب مسجد نبی بنائے، باقاعدہ ہاسٹل بنایا، دارالقامہ بنایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد روزانہ رات کو آواز لگتی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا تھا عشاء کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مہمان ہیں، مہمانان رسول ہیں، ہے کوئی ان کو کھانا کھلانے والا؟ اگر کسی کے پاس ایک آدمی کھانا ہو تو ایک اپنے ساتھ اور لے جائے، دو کا کھانا ہو اپنے ساتھ اور لے جائے. اس طریقے سے پھر صحابہ کھڑے ہوتے، دو میرے ساتھ، چار میرے ساتھ، پانچ میرے ساتھ. جب سب چلے جاتے اور باقی کافی اگر بچ جاتے تو در جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بڑے بھائی، تاکہ باقی سب میرے ساتھ بھیج دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ موتہ میں حضرت کی شہادت ہوئی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب میں بہت غم اور صدم اور صفا والوں، کیونکہ ہماری بڑی خبر گیری کرتے دیکھیں، میں بہت صدمہ ہوا. یہ جو مدارس میں آج جو سلسلہ ہے، دراصل یہی اسی کا نمونہ ہے، اس کے بانی مبانی وسلم ہے مدارس کے، اور طالب علم اس میں ابو ہریرہ تھے. ہمارے حضرت ہمارے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری پہلی حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں جو درویش تھے. تو گویا کہ بتا رہے امام بخاری کہ یہ حدیث کی خدمت بادشاہوں نے بھی کی ہے اور حدیث کی خدمت درویشوں نے بھی کی، اور وہ حدیث بھی غریب تھی. غریب سے مراد ہے کہ ان کی روایت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر تابعی بھی وہی اکیلے ہی ہیں، اور آگے جا کر کافی جنم راوی ہو گئے. اس طرح ابو ہریرہ سے لینے والے بھی ابو زرع ہیں اور امات القاقا ہے، محمد فضیل ہے، آگے جا کر روایت مشہور ہو گئی. تو غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے صرف ایک ہی صحابی اور تابعی وغیرہ ہوں تو اس کو غریب کہتے ہیں. تو امام بخاری پہلی حدیث بھی غریب لائے آخری، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک صحابی سے کوئی روایت آئی ہے تو وہ حدیث بھی صحیح. یہ نہیں ہے کہ وہ غریب کا معنی وہ ہم اردو والا غریب کر دیں، غریب کا معنی غرابت اس میں ہوتی ہے کہ وہ ایک اس سے آئی، ایک روایت بالکل صحیح، اس لیے امام بخاری پہلی اور آخری حدیث وہی لے کر آئے. روایت کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، اور میں دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے. کلمتان کلامان، یعنی دو کلام ہے، اصل کہتے تو کلمہ ہے لیکن پورا کلام مراد. کلمتان کلامان، جیسا کہتے کلمہ شہادت پورا لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ جائے، اشہد اللہ الہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا. سورۃ الاخلاص پوری اخلاص پڑھی جائے، اس لیے کلمتان کلامان، دو کلام حبیبتان اے محبوبتان الی الرحمن، محبوب ہے یعنی اس کا پڑھنے والا محبوب ہے. وہ کلام بھی محبوب ہے، پڑھنے والے بھی محبوب ہے. کس کو؟ رحمان. رحمان لفظ لائے، اتنی صفات میں سے رحمان کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی شان رحمت ہے جو چھوٹے سے عمل کے اوپر اتنا بڑا اجر دیتی، ورنہ اتنے تھوڑا سا عمل کی کلمہ زبان سے پڑھتا ہے اور میزان پورا بھر جاتا ہے. چھوٹا سا یہ کلمہ پڑھا اور پورا میزان بھر گیا، میزان میں اتنا وزن ہو گیا اس کلمے کا. تاکہ یہ اللہ کی شان رحمت ہے جو بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اتنے بڑے بڑے نیکیاں اور اتنے بڑے بڑے اجر عطا فرماتا. حبیبتان للرحمن، اے محبوبتان، اے محبوب قائلہما، یعنی ان کا قائل اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. خفیفتان للسان، لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے بہت آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، زبان سے ادا کر سکتا ہے. اس میں ایسے الفاظ نہیں ہے اس کلمے میں جو ادا آ رہا ہے
جس کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہو. جس طرح تجوید میں بعض الفاظ پڑھنا اور ادائیگی اس کی مشکل ہوتی ہے. لیکن ثقیلتان فی المیزان، خفیف تو ہے، پڑھنے میں آسان تو ہے، لیکن میزان میں بہت بھاری. ثقیلتان فی حدیث میں آتا ہے پورا میزان بھر دے گا کل. الحمدللہ پورا میزان بھر دے گا، اللہ اکبر بھر دے گا، سبحان اللہ بھر دے گا، یہ کلمہ بھر دے گا. اب آپ کی چھوٹا سا کلمہ کیسے بھر دے گا؟ تو بھائی یہ اللہ کا نام ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں نور بند ہے. جس طرح بلب کا وجود چھوٹا ہوتا ہے تو روشنی کہاں تک جاتی ہے اس کی، لیکن اللہ کے نور میں اور دنیا کی روشنی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے روشنی میں وزن نہیں ہوتا، پھیلاؤ ہے، روشنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اور اللہ کی صفات کے اندر جو نور بند ہے ان میں وزن بھی ہوتا ہے اور نور بھی ہوتا ہے. چنانچہ تجلی جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ طور پر اللہ کا وہ نور ہی تھا، اس نور میں کتنا وزن تھا، پہاڑ جو ہے نا وہ پھٹ گیا وزن سے. روایہ کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہو. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان ڈالنے کا یہ عالم ہے، یہ تسبیح کا عالم ہے، نام. جس طرح عثمان نام ہے، اس طرح سبحان نام ہے تسبیح کا. اور ماننے کا سبحان مصدر ہے. سبحان اللہ کا معنی ہے اسبح سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں. وبحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ. اس کے دو معنی ہیں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سبحان اللہ کہنے کی توفیق دی، یا وبحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، عطف ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں. سبحان العظیم، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظمت والے. لیکن سبحان اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں. ایک وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہے، جس طرح اللہ کھاتے نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکان کے محتاج نہیں ہے، جہت کے محتاج نہیں ہے، ہماری طرح رہنے سہنے کے محتاج نہیں. تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ان تمام عیوب سے اور نقائص سے اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں. ان کو صفات عدمیہ کہتے ہیں، ان کو صفات جلال کہتے ہیں. اللہ کی صفات جلال ہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. اب ابھی حمدی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت کرنا. ابھی حمدی تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے، جتنی بھی کمالات ہیں یہ تحمید ہے، تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے. تو سبحان اللہ و بحمدہ، اب اس میں اللہ کی جامع تعریف ہے. یہ جوامع الکلم ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. تو سبحان اللہ میں تمام صفات جلال اور صفات عدمیہ کا بیان ہے. وبحمدی میں صفات وجودیہ اور صفات اکرام، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں. ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں نا، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام. ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام یعنی جلال ایسی صفات کے مالک ہیں جو آدمی ہے، ان سے اللہ کو پاک قرار دینا. والاکرام اے صفات کے مالک ہے، جو کمالات ہیں جی اس کے وہ مالک ہے، ذوالجلال والاکرام. تو سبحان اللہ و بحمدہ میں سارے کلمات، ساری صفات آ گئی اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی جامع تعریف ہو گئی. سبحان اللہ العظیم، دوبارہ پھر اس کلمے کو دہرایا، میں پاکی بیان کر اللہ تعالیٰ کی جو عظمتوں والے. یہی توحید ہے. تنزیحات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے. اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، ہر کمال ثابت کرنا، اسی کا نام توحید ہے. اور پھر عظیم لا کر اللہ کی عظمت کو بیان کے اس میں خوف دلایا، دیکھو بہت عظمت والے، ان کی نافرمانی نہ کرو. اور حبیبۃ للرحمن لا کر امید دلائی ہے
جو شان رحمت والوں سے خیر کی امید بھی رکھو، کبھی مایوس نہ ہونا، یا تم کتنے برے کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہتے رجا اور خوف، رجا اور خوف کے درمیان جو نا ایمان ہوتا ہے، ایمان نام ان دو چیزوں کا ہے، رجا اور خوف۔ اس لیے فرمایا کہ حبیب الرحمان، تو فرمایا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تو اچھا یہ سبحان اللہ مکرر لائے 2 دفعہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سبحان اللہ میں جو صفات ہیں، صفات آدمیہ، وہ میں اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بیوی کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، سونا کیا ہے، جسم کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کے اللہ سے نفی کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں، لے سکم اس لیے شیء۔ لیکن جو صفات کمال ہیں وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس، ان کا علم کیسا، ان کی حیات کیسی، ان کا بصر کیسا، ان کا سمع کیسا، جس کو ہم میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے، اور آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کس درجے کا ان کی یہ چیزیں۔ اس لیے وہ تو 1 دفعہ کہہ دیا، لیکن سبحان اللہ 2 دفعہ کہا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سن میں آنے والی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجلس کے اختتام ہو رہا ہے تو سبحان اللہ تسبیح کی جو ہے وہ حدیث لا کر اس کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تسبیح کرنے سے انسان خود پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے سے انسان میں خود پاکی آ جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوگا، انسان کسی بات سے دل تنگ ہو جاتا ہے تو علاج میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فرمایا تسبیح بیان کیجیے اور تحمید کریں، سبحان اللہ پڑھیں، آپ کی جو نا یہ دل کی جو بوجھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ تنگی آ جاتی ہے تو جب سبحان اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور آ جاتا ہے، پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دل کو۔ یہ علاج بیان فرمایا اس کا۔ تو بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کلمہ 100 بار اگر کوئی روزانہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوتے ہیں، کہ اس کے گناہ یا ریت کی جتنے بھی ذرات جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال میں طالبات کو اور بھی ملکوں سے ہمارے چونکہ بڑا اجتماع تو آسٹریلیا میں ہے، اور اس وقت دارالصلاح میلبرن آسٹریلیا میں، اور اس میں ہماری بہت سی مائیں بہنیں اور دوست احباب شامل ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی آن لائن یہ سنا جا رہا ہے۔ میں ان تمام اس سال ہمارے اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ اور طالبات کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان آپ کو نعمت دی ہے، اب آپ اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ ایک تو اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کا خوب شکر ادا کریں اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اس علم کو آگے امت میں پھیلانے کی پوری کوشش کریں، اور اس کام میں جتنے بھی ہمارے معامل رہے، اور آج اس اجتماع میں بھی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ کیونکہ زیادہ طالبات کا تعلق آسٹریلیا سے ہے تو وہاں انشاءاللہ بھی مفتی عمر صاحب کی والدہ جو ہیں وہ ان کی رضا پوشی کرائیں گی، اور باقی جو طالبات جہاں ہیں وہ اپنی رضا پوشی خود ہی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی علم کی شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ نے قابلیت اور قبولیت دونوں چیزیں عطا فرمائے۔ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، قابلیت بھی ہو اور قبولیت بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ انسان پھر 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہے اور رب تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ بہرحال اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت الوفل بنا كما انت اهل السنه انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، من الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلى لله شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقت الكواكب الوليد، اللهم واقت الكواكب الوليد.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم عافنا واعف عنا اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امة محمد صلى الله اللهم اغفر لامة محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهدنا من الماء البارد یا اللہ اس درس کو تو قبول فرما یا اللہ بخاری شریف کے اس اختتام کو قبول فرما اللہ پورے سال میں جو کتاب پڑھی گی اس کو تو قبول فرما یا اللہ ان احادیث مبارکہ کو اللہ ہمارے لیے عمل اور نجات کا ذریعہ فرما یا اللہ کمی بیشیوں کو معاف فرما یا اللہ ان طالبات کو ان طلبا کو یا اللہ دین کی خدمات کے لیے تو قبول فرما یا اللہ جامع لوگ آن لائن اکیڈمی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس مرکز کو اور یا اللہ مرکزی خانقاہ کو اور جتنی بھی خانقاہیں ہیں کتابیں بن رہی ہیں یا اللہ جہاں چاہیں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت کی نسلوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما اور دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما اللہ ہم نے کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ وہ آخرت میں جائیں کچھ نہ کچھ تو دین کا یا اللہ رمق اپنے ساتھ لے کر جائیں یا اللہ دین کا رنگ لے کر جائیں ہمیں ہماری اولادوں کو ایسا فرما ہماری کمی بیشیوں کوتاہیوں کو معاف فرما اللہ ہر طرح کی آسانیاں فرما یا اللہ ہماری آسٹریلیا میں جو خانقاہ کام کر رہی ہے اللہ خوب یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما یا اللہ لوگوں کو سیکھنے توفیق عطا فرما یا اللہ وہاں پر جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اور مزید وہاں پر یا اللہ دینی اداروں کے اللہ بنانے کا سلسلہ پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں کام ہے یا اللہ آج ہمارے دوست احباب کام کر رہے ہیں ان کو خوب ترقیات سے نواز اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ ترکی شام بغیر جو زلزلہ ہے یا اللہ جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما غیب کے خزانوں سے ان کی امداد فرما جو زخمی ہے یا اللہ عافیت نصیب فرما یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے یا اللہ عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمیں معاف فرما پوری امت کو معاف فرما یا اللہ پوری امت کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما بڑے آل اولاد کو اللہ والا فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما یا اللہ ہمیں بھی ہمارے کسی دوست کو بھی اس سے محروم نہ فرما یا اللہ دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما یا اللہ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کا درد محبت ہم سب کو نصیب فرما ہماری اولاد کو نصیب فرما ہمیں یا اللہ اس درد محبت کے لیے دینی علوم کے لیے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال فرما اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کو خوب حفاظت فرما یا اللہ دین کا کام جس نسبت سے بھی ہو رہا ہے خوب حفاظت فرما اس کے اثرات کو خوب مرتب فرما یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے ہمارے چھوٹوں کو مالی صدقہ جاریہ فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے گھر والے بیمار ہیں ہماری بچی بیمار ہے اللہ کو صحت اور عافیت نصیب فرما مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو میری ماں بہنوں کو سلامتی نصیب فرما میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے اللہ ہر طرح کی سلامتی نصیب فرما ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما ہر طرح کی خیر ہمیں نصیب فرما ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہر طرح کی محرومیوں سے ہمیں محفوظ فرما اور ہر طرح کی خیر ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اسلامی ملکوں کی خوب حفاظت فرما، یا اللہ خصوصاً پاکستان کی خوب حفاظت فرما، ہر قسم کے یا اللہ شر الفتن سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ۔ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما، بردار فرما یا اللہ۔ ہر ماں بہن کی اور دوست کی جو حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم کی تکمیل کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ۔ پھر علم کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ درس جامی، کوئی جو بھی جہاں کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا اللہ، ان سب کی تعلیم کو مکمل فرما۔ اور اس زمانے کی جو یا اللہ یہ سموم ہوائیں ہیں، زہریلی ہواؤں سے یا اللہ، سب کو تو محفوظ فرما، سب کو محفوظ فرما۔ حافظ کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور جو بچیاں یا اللہ پڑھ رہی ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں آن لائن میں یا اللہ، سب کو اپنے اپنے کورسز کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالی دعاؤں کو یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما۔ ان بچوں کے رشتے جو اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والے کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما، بردار فرما اللہ۔ جو بھی حاجات ہیں یا اللہ، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ۔ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ سب کو تو اپنا فرما، اپنا فرما ہمارے یا اللہ۔ اس بخاری شریف کے اس اہتمام کو قبول فرما، جنہوں نے جو میزبانی کر رہے ہیں ان کو برکت عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔